خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة بني إسرائيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین۔ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کے 13ویں درس کا سلسلہ جاری ہے، جو حصص کی تقسیم کے اعتبار سے اس کے حصہ سوم کا چوتھا درس ہے۔ یہ درس جو سورۃ بنی اسرائیل کے 2 رکوعوں پر مشتمل ہے، تیسرا اور چوتھا رکوع، جس میں کل آیات 18 ہیں، ان کا اصل عنوان اور موضوع ہے اسلام کا معاشرتی نظام۔ لیکن اس وقت کئی نشستوں سے، ویسے تو کل نشستیں 6 اس سے قبل ہو چکی ہیں اور آج یہ 7ویں نشست ہے، لیکن غالباً 4 نشستوں سے زنا کے موضوع پر گفتگو چل رہی ہے، اور ابھی آج کی 2 نشستوں تک شاید یہ سلسلہ جاری رہے۔ زنا کے سلسلے میں سب سے پہلی بات جو اس سے پہلے آ چکی ہے، لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ پھر اس کا اعادہ کر دوں، وہ یہ ہے کہ اگرچہ زنا جو جنسی تعلق ہے کسی مرد اور عورت کا، جن کے مابین رشتہ نکاح نہیں ہے، یا وہ عورت مل کے یمین نہیں ہے اس مرد کی، تو جنسی مباشرت جو ہے اس عمل کا نام زنا ہے۔ لیکن اس کے سد باب کے سلسلے میں سب سے پہلا کام جو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ یہ ہے کہ وہ اعمال یا افعال یا بے احتیاطیاں جو زنا کا سبب بن جاتی، ان پر بھی اس لفظ زنا کا اطلاق فرمایا، تاکہ طبیعت میں ان چیزوں سے انقباض اور نفرت پیدا ہو جائے، تنفر پیدا ہو جائے، دور دور تک انسان احتیاط سے کام لے۔ چنانچہ یہ حدیث بخاری شریف میں بھی 1 سے زائد مقامات پر ہے، ذرا سے لفظی فرق کے ساتھ مسلم شریف میں بھی 2 مقامات پر ہے۔ تو جو اس کی روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں، پہلے بھی سنا چکا ہوں، آج پھر میں چاہتا ہوں کہ اعادہ کر دوں، وہ حضرت ابو ہریرہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، مرفوعاً ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جو حضرت ابو ہریرہ نقل فرما رہے ہیں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں: کتب علی ابن آدم نصیبہ من الزنا۔ ابن آدم، ہر ابن آدم، آدم کی نسل میں سے ہر شخص کے حصے میں کچھ نہ کچھ زنا کا حصہ آتا ہے، لا محالہ آتا ہے۔ مدرکن ذالک لا محالۃ، ترجمہ میں پہلے ہی کر چکا ہوں کہ یہ حصہ جو ہے یہ اس کو پہنچ کر رہتا ہے لا محالہ۔ یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے سود کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا، ایک زمانہ آئے گا کہ سود کا بخار اور دخان اس طرح عام ہو جائے گا کہ کسی شخص کے لیے بھی اس سے بچنا ممکن نہیں رہے گا۔ اب اس کی جو شرح فرمائی، فالعینان زناہما النظر، دونوں آنکھوں کا زنا ہے بد نظری، نامحرم عورت کو دیکھ کر اس سے لذت حاصل کرنا، یہ گویا کہ آنکھوں کا زنا ہے۔ والاذنان زناہما الاستماع، اور دونوں کانوں کا زنا ہے نامحرم عورتوں یا خواتین کی آواز کو سن کر اس سے تلذذ حاصل کرنا۔ واللسان زناہ الکلام، زبان کا زنا یہ ہے کہ نامحرم عورت سے انسان گفتگو کرے اور اس گفتگو میں لذت لے۔ والید زنا البطش، اور ہاتھ کا زنا یہ ہے کہ نامحرم عورت کو مس کرے، اسے چھوئے۔ والرجل زناها الخطا، اور پیروں کا زنا یہ ہے کہ انسان زنا کے ارادے سے یا ان تمام افعال کے لیے چلے۔
والقلب یہوی و یتمنا، اور دل کا زنا یہ ہے کہ اس میں نقشے جو ہے وہ پیدا ہوتے رہیں اور ارادے بنتے رہیں، تمنائیں جو ہے اس کی وہ پروان چڑھتی رہے۔ وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ، اور جہاں تک شرمگاہ کا معاملہ ہے، یعنی وہ جو اختلاط باہمی ہے، وہ تو پھر اس کی تکمیل کرتی ہے یا یہ کہ اس کے تکمیل کرنے سے رہ جاتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تمام دواعی جو ہے، داعیات کہ جو اس فعل شنی کی طرف انسان کو لے جانے والے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بھی زنا کے لفظ کا اطلاق کیا، تاکہ ان سے انسان کے اندر، ہر مسلمان کے اندر ایک طبعی نفرت پیدا ہو جائے، ان تمام چیزوں سے وہ محتاط ہو جائے۔ اب اس پر ذرا ایک نظر اور ڈال لیجئے۔ اب تک ہم نے اس زنا کے سد باب کے سلسلے میں پہلا مرحلہ جو اس کا آیا معاشرتی اصلاح کا، سن 5 ہجری میں، وہ سورہ احزاب کے اندر مذکور ہے۔ سورہ احزاب سن 5 ہجری میں نازل ہوئی، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ اس میں 14 آیات ہیں، 28 تا 34 7 آیات، اور پھر 53 تا 59 پھر 7 آیات، نہایت اہم ہے اسلام کے معاشرتی نظام پر۔ اس کے ضمن میں صرف جو 2 بنیادی باتیں اس وقت ان کا اعادہ کر رہا ہوں۔ پہلا اصل اصول یہ بیان کیا گیا کہ عورتوں کا اصل مقام ان کا گھر ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، باہر نکلنا کسی شدید ضرورت سے ہو تو بات دوسری ہے، اصل مقام، اصل جگہ گھر۔ اس ضمن میں بہت سی حدیثیں میں سنا چکا ہوں، لیکن یہ کہ ایک حدیث کو پھر آج دوبارہ سنا رہا ہوں۔ یہ جامع ترمذی میں بھی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ، اور مسند بزار میں بھی ہے۔ یہ جامع ترمذی میں بھی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ، اور مسند بزار میں بھی ہے۔ ان المرأۃ عورۃ، اب ہماری زبان میں عورت کے لیے، خواتین کے لیے عورتوں کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عربی زبان میں عورت کے معنی ہی یہ ہے وہ شے جس کو چھپایا جائے۔ ان المرأۃ، عورت، عورتن اصل میں عورت ہے، یعنی اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ چھپ کر رہے، وہ شے ہی ایسی ہے کہ اسے چھپا کر رکھا جائے۔ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، جب وہ نکلتی ہے اپنے گھر سے تو شیطان اس کو تاکتا ہے۔ وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ بِرَوْحَةِ رَبِّهِ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا، اور عورت جو قریب ترین ہوتی ہے اپنے پروردگار کی رحمت سے، وہ اپنے گھر کے اندرونی حصوں میں، قعر گھر کا بھی اندرونی حصہ، یعنی جتنی بھی وہ اپنے گھر کے سب سے اندرونی حصوں کے اندر اپنا وقت گزارے گی، اتنی ہی در حقیقت وہ رحمت خداوندی سے قریب رہے گی۔ اب یہ اصل اصول ہے، در حقیقت ان سے ہمارے معاشرتی ویلیوز کا اور اقدار کا تعین ہوتا ہے۔ متعدد حدیثیں سنا چکا ہوں کہ نماز کا معاملہ جو کہ عماد الدین ہے، دین کا ستون ہے، مسلمان مردوں کے لیے بلا عذر مسجد میں حاضری نہ ہو تو گویا کہ نماز ہوتی ہی نہیں، یعنی نماز کی فضیلت میں سے کوئی حصہ نہیں ہے، فرض ادا ہو جاتا، وہ بات دوسری ہے۔ لیکن عورتوں کو اس سے مستثنیٰ ہی نہیں کیا گیا، بلکہ اتنی تاکید ہے کہ اس کی نماز گھر میں افضل ہے مسجد کے مقابلے میں، جامع مسجد سے اپنے محلے کی مسجد میں افضل ہے، اپنے محلے کی مسجد سے اپنے گھر میں افضل ہے، اپنے گھر کے صحن سے دالان میں افضل ہے، دالان سے کمرے میں افضل ہے، کمرے سے اگر کوئی بغلی کوٹھڑی ہے تو اس میں افضل ہے۔ اس درجے تاکید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی فرما رہے ہو، پھر اس کے بارے میں سہل انگاری ہو جائے ہمارے اندر، اور ہمیں ان چیزوں کے بارے میں جو ہے ان کی اہمیت کا اگر اندازہ نہ رہے تو در حقیقت یہ تو پھر بعد ہے دین سے۔ جمعہ جو ہے، یہ آپ کو معلوم ہے کہ کتنی اس کی اہمیت ہے، کہ مرد جو ہے وہ اگر 3 جمعوں میں متواتر حاضر نہ ہو بغیر عذر تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر کر دیتا۔ بدترین سزا جو کفر کی ملتی ہے اس دنیا میں وہ ملتی ہے، لیکن عورتیں مستثنیٰ ہیں۔ اس طرح جہاد جو دین کی چوٹی ہے، وَذَرْوَةُ السَّنَامِ مِنْهُ، جہاد فی سبیل اللہ، عورتوں کو اس سے مستثنیٰ کیا گیا۔ جیسے کہ علامہ اقبال کا وہ مصرع ہے جو ابھی کل ہی جو میرا مضمون چھپا تھا اس میں بھی آیا ہے، کہ اگر اسلام کے معاشرتی نظام میں جو اس اہم اصول کو سامنے رکھا جائے کہ حافظ ناموس زن
مرد آزما مرد آفری۔ معاشرتی نظام کے دو حصے ہیں، عورت کی عصمت و عفت کی حفاظت، اور جو سخت کام تھے اس کا چیلنج مردوں کے لیے، اس کی ذمہ داریاں مردوں پر۔ حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری۔ چنانچہ جہاد اور قتال کی ذمہ داری اصلاً مردوں پر ہے۔ اس کے ضمن میں بھی بعض حدیثیں سنا چکا ہوں، لیکن ایک اور حدیث کا اضافہ کر رہا ہوں۔ یہ غزوہ خیبر کے وقت ہوا ہے معاملہ، اور پردے کے احکام جو آج ہم پڑھیں گے وہ سورہ نور میں آئے ہیں تفصیل سے اور تکمیلی شکل میں۔ سورہ نور سن 6 میں نازل ہوئی، سن 6 ہی میں صلح حدیبیہ ہو گئی، صلح حدیبیہ کے بعد غزوہ خیبر ہوا۔ تو یہ حضرت حشرج ابن زیاد ہیں، یہ فرما رہے ہیں کہ ان کی دادی اماں نے انہیں یہ واقعہ سنایا۔ وہ گویا کہ صحابیہ ہیں، ان جدتے ہی اپنی دادی سے روایت کر رہے کہ غزوہ خیبر کے وقت جب حضور روانہ ہوئے تو میں بھی 6 عورتوں کے ایک ہم نے بنایا، ایک آپ اسے جو بھی کہیں ٹولی بنائی، ایک جتھا بنایا، ہم بھی اس کے ساتھ جو ہے نکلے۔ حضور کو معلوم ہوا تو آپ نے ہمیں طلب فرمایا، اور میں نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ بہت غضبناک ہے، اور آپ نے ہم سے پوچھا تم کن کے حکم سے نکلی ہو اور کن کی اجازت سے نکلی؟ بہت ہی غصے کے ساتھ۔ تو وہ فرماتی ہے کہ ہم نے بڑی لجاجت سے عرض کیا حضور ہم اون کاٹیں گی، ہم مرہم پٹی کریں گی، ہم ستو گھول کر مجاہدین کو پلائیں گی، ہم تیر انہیں سے بروا دیں گی جب تیر اندازی کر رہے ہوں گے، یہ سارے کام ہم کریں گی، ہم بھی اس جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لینا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اٹھو اور فوراً واپس چلے جاؤ، ان کو واپس بھیج۔ لیکن اس کے بعد جب آپ واپس آئے ہیں تو جو مال غنیمت تھا اس میں سے کچھ انہیں بھی دیا، حصہ دیا۔ تو یہ پوتے صاحب جو ہے حشرج ابن زیاد یہ پوچھتے دادی اماں کیا ملا تھا؟ تو انہوں نے بتایا کچھ کھجوریں تھیں جو حضور نے ہمیں بھی دی تھی، یعنی غنیمت میں سے کوئی باقاعدہ حصہ نہیں، لیکن یہ کچھ نہ کچھ دیا کہ ان کی نیت تھی، ان کا ارادہ تھا، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکل کھڑی ہوئی تھی، روک تو میں نے دیا، لیکن یہ کہ ان کی دلجوئی جو ہے اس انداز میں آپ نے فرمائی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے در حقیقت کہ عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے، بلا شدید ضرورت کے اس سے گھر سے نکلنا صحیح نہیں۔ گھر میں رہتے ہوئے ایک غیر محرموں سے واسطہ پیش آ سکتا ہے۔ ایک واسطہ تو یہ پیش آ سکتا ہے کہ کوئی آ کر کوئی بات کر رہا ہے، کوئی پیغام دے رہا ہے، تو فرمایا فلا تخضعن بالقول، یہ احتیاط رکھو کہ آواز میں لوچ پیدا نہ ہو۔ مبادا کسی شخص کے دل میں اگر روگ ہے، کیا پتہ کون ہے، کوئی خبیث النفس ہو انسان، تو تمہاری آواز کے لوچ کی وجہ سے اس کے دل میں کوئی غلط امید اور غلط خیال پیدا ہو جائے کہ شاید ان کا کوئی رجحان میری طرف ہے، معاذ اللہ، تو اس سے بھی روک لیا۔ اس درجے احتیاط، اب یہ قرآن کے الفاظ ہیں، فلا تخضعن بالقول، یہ ابھی حدیث کے الفاظ نہیں، قرآن مجید کے الفاظ۔ اس سے آگے چل کر سورہ احزاب ہی میں پھر چہرے کے پردے کا معاملہ تفصیل کے ساتھ آ گیا، اس لیے کہ اسی میں دونوں الفاظ موجود ہیں، حجاب بھی اور جلباب بھی۔ گھر سے باہر عورت نکلے گی تو بڑی چادر سے اپنے آپ کو لپیٹ کر اور اس کا ایک پلو اپنے چہرے کے آگے لٹکا کر نکلے، یہ قرآن مجید کا حکم ہے۔ اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی تمام خواتین سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اگر باہر نکلے تو اپنی چادروں میں اپنے آپ کو پوری طرح لپیٹیں اور اس کا ایک حصہ اپنے چہروں کے آگے بھی لٹکائیں، اور اس کے ساتھ ہی اسی مقام پر حجاب کا لفظ بھی آ گیا ہے، فَصَلُوهُنَّ مِن وَرَائِ حجاب، کہ گھر میں رہتے ہوئے جیسا کہ میں نے عرض کیا پہلے تو گفتگو کی بات ہوتی ہے، تو فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، اس میں کہیں نرمی کا انداز پیدا نہ ہو جائے، لوچ نہ پیدا ہو جائے۔ نسوانی حسن کا ایک حصہ اس کی آواز میں بھی ہے، اللہ نے رکھا ہے عورت کے اندر مختلف اعتبارات سے جو بھی مردوں کے لیے اٹریکشن کی چیزیں رکھی ہیں، کشش کی چیزیں رکھی ہیں، ان میں اس کی آواز بھی ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہو سکتا ہے کوئی چیز دینی ہے، لینی ہے، تو فرمایا پردے کے پیچھے سے، معلوم ہوا کہ حجاب کا لفظ بھی، پردے کا لفظ بھی اسی سورہ مبارکہ میں آ گیا، جس سے کہ چہرے کا پردہ ثابت ہوتا ہے قطعی طور پر۔ اس کے ضمن میں بھی متعدد احادیث میں آپ کو سنا چکا ہوں، صرف 2 کا پھر دوبارہ جو ہے اعادہ کر رہا۔ ایک حدیث جو اہم ترین ہے اور جو گویا کہ نص قطعی ہے اس موضوع پر، چہرے کے پردے پر، وہ جو واقعہ عفق کے معاملے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے الفاظ آتے ہیں کہ جب میں لشکر سے پیچھے رہ گئی تھی اور میں اسی جگہ بیٹھ گئی اور مجھے اونگ آ گئی، میں سو گئی، صفوان ابن معطل کے جن کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ پیچھے گری پڑی چیزوں کو دیکھتے تھے، وہ لشکر کے پیچھے پیچھے چلتے تھے،
انہوں نے مجھے دیکھا تو مجھے پہچان لیا. اب یہ الفاظ نوٹ کیجئے، فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي وَكَانَ قَدْ رَآنِي قَبْلَ الْحِجَابِ. انہوں نے مجھے پہچان لیا جب مجھے دیکھا، اور انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا حجاب سے پہلے. یعنی حجاب کا حکم جو ہے وہ چہرے کے پردے کے لیے ہی نازل ہوا ہے. اگر وہ پہلے یہ حکم آ چکا ہوتا اور حضرت صفوان نے نہ دیکھا ہوتا تو پہچان ہی نہ سکتے حضرت عائشہ کو. پہچان اس لیے لیا، عرفنی حین رآنی وکان قد رآنی قبل الحجاب. یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے، مسند احمد ابن حنبل میں ہے. اب اس سے زیادہ اونچا درجہ تو حدیث کا ہے نہیں، اور اس سے زیادہ کسی مسلمان مرد اور عورت کو ثبوت اگر درکار ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر اس کے ایمان کا نقص ہے. اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ صرف قرآن پر ہی مجھے اکتفا کرنی ہے، تب بھی ہمارا اور اس کا راستہ علیحدہ ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ قرآن بھی ہے اور سنت رسول بھی ہے، فرمان نبوی بھی ہے. دین کی یہ دو بنیادیں ہیں، دو ستون. اور پھر یہ کہ اگر بخاری اور مسلم کی روایت بھی اسے قابل قبول نہیں تو پھر کون سی روایت ہوگی جس کو وہ قبول کرے گا؟ اس اعتبار سے اگر تو کوئی شخص چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے کہ دین کی منشا کیا ہے، اصل حکم کیا ہے، تو میرے نزدیک اس حدیث کے بعد مزید کی ضرورت نہیں. لیکن سنن ابی داؤد کی ایک اور حدیث سن لیجئے، وہ بھی میں آپ کو سنا چکا ہوں پہلے. حضرت ام خلاد ایک صحابیہ ہیں، ان کے صاحبزادے فوج میں گئے تھے، لشکر میں گئے تھے، غزوے میں ان کا انتقال ہو گیا. تو وہ حضور کی خدمت میں آئیں اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنے کے لیے. تو آئیں اس حال میں کہ نقاب چہرے پر ڈالا ہوا تھا. لوگ حیران ہوئے، لوگوں نے کہا بھی کہ عجیب خاتون ہے، کیونکہ عرب کا رواج تو یہ تھا کہ اس حال میں تو بین کرنا، رونا، چیخنا، چلانا. آج کل بھی دیہات میں جو کچھ ہوتا ہے، کہیں تعزیت کے لیے عورتیں جائیں تو وہ کچھ پہلے ہی سے رونا، چیخنا، چلانا شروع کر دیتی ہے تاکہ معلوم ہو گھر والوں کو جہاں فوتگی ہوئی ہے کہ واقعی ہماری ہمدرد خواتین آ رہی ہیں. اور یہ خاتون اپنے سگے بیٹے کی وفات پر آئی ہیں دریافت کرنے، اور چہرے پر نقاب تھے. تو جب لوگوں نے کچھ خسر پسر کی کہ یہ عجیب عورت ہے کہ اس حال میں بھی اس نے اپنے پردے کا خیال کیا ہے، تو ان کے الفاظ ہیں بڑے پیارے، ہر مسلمان عورت کو یاد رکھنے چاہیے. ان ارزا ابنی فلن ارزا حیائی. اگر میں نے اپنا بیٹا گم کر دیا ہے، میرا بیٹا اگر مجھ سے جاتا رہا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں اپنی حیا بھی کھو دوں. میں نے بیٹا کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی. اور اس حدیث میں لفظ نقاب ہے. تو اگر یہ کہا جائے کہ نقاب کوئی بات کی بات ہے تو معلوم ہوا کہ وہ بھی، اور یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے. اس اعتبار سے کسی بھی شخص کے لیے کہ جو واقعتاً کتاب و سنت کی پیروی کرنا چاہتا ہے، میرے نزدیک اس معاملے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ عورت کے چہرہ کا پردہ جو ہے وہ بھی لازم ہے. اب ہم اس سے آگے چل رہے ہیں کہ اس میں جو اصلاح کا دوسرا مرحلہ آیا وہ 1 سال بعد، اس لیے کہ سورہ نور جو ہے وہ سن 6 میں نازل ہوئی، سن 6 ہجری. سورہ احزاب سن 5 ہجری، سورہ نور سن 6 ہجری. اس میں 12 آیات ہیں. اور عجیب بات ہے کہ سورہ نور اور سورہ احزاب کے مابین جو بہت سی چیزیں مشترک ہیں کہ جس کی بنا پر میں انہیں جوڑا قرار دیتا ہوں، اگرچہ مصحف میں تو وہ خاصے فاصلے پر ہے، لیکن یہ کہ وہ جوڑے کی شکل میں. ان میں وہ تمام جو نسبت زوجیت قرآن مجید کی صورتوں کے مابین جن بنیادوں پر ہوتی ہے، وہ بنیادیں تمام بتمام و کمال موجود ہیں. وہاں کی 14 آیات اور یہاں کی بھی یہ جو 12 آیات ہیں، یہ بھی 2 حصوں میں، جیسے وہاں 7 آیات پہلے، 7 آیات بعد میں. اسی طرح سورہ نور میں بھی پہلے 8 آیات ہے، آیت نمبر 27 سے 34 تک. پھر 4 آیات ہیں وہ بڑی طویل ہیں، 58 سے 61 تک. گویا کہ 14 آیات سورہ احزاب کی اور 12 آیات سورہ نور کی اگر انسان اپنے سامنے رکھے تو یہ پردے وغیرہ کے ضمن میں مکمل احکام جو ہے وہ قرآن مجید اس کے سامنے آ جائے گا. ان میں اہم ترین آیات ہیں 4، اور وہ ہیں کہ جو یہاں آپ کے سامنے بھی موجود ہے. ان کا بھی اگرچہ تذکرہ تو ہو چکا ہے پچھلی مرتبہ، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آج پھر ان کو، اس وقت بہت تیزی میں ہم نے روانی میں صرف ترجمہ کیا تھا، لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ اس پر غور کیا جائے پوری طرح. سب سے پہلی بات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. تذکرون، اہل ایمان مت داخل ہو اپنے گھروں کے سوا کسی گھر میں جب تک کہ تم ان سے ان کی رضا حاصل نہ کر لو اور ان پر سلام نہ بھیجو.
یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی بے دھڑک بغیر اجازت لیے کسی کے گھر میں داخل ہو جانا، اس کی سختی کے ساتھ مذمت کی جا رہی ہے، روکا جا رہا ہے۔ اور یاد ہوگا کہ سورہ احزاب میں یہی حکم آیا تھا حضور کے گھروں کے بارے میں۔ تو گویا کہ وہ اصلاح کا عمل جو شروع ہوا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے، اسی کا اگلا قدم اب آ رہا ہے۔ وہاں یہ تھا کہ نبی کے گھروں میں داخل مت ہو جب تک کہ تمہیں بلایا نہ جائے کھانے کے لیے، پہلے ہی سے دھرنا مار کے نہ بیٹھ جایا کرو کھانے کے انتظار کے لیے، اور کھانا کھانے کے بعد وہاں دھرنا مار کر مت بیٹھ رہا کرو باتیں حضور کی سننے کے لیے۔ تو وہاں تھا حضور کے گھروں کا ذکر، یہاں ہے اب اس کو عام کیا جا رہا ہے۔ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم تذکر کرو، نصیحت حاصل کرو۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، پھر اگر اس میں کسی کو نہ پاؤ تب بھی داخل مت ہو ان میں جب تک کہ اذن نہ ملے۔ اگر کوئی رہائشی گھر ہے اور معلوم ہوا آپ نے کئی مرتبہ اجازت طلب کی ہے لیکن اجازت نہیں مل رہی ہے، کوئی ریسپانس نہیں ملا، تب بھی داخل مت ہو جب تک کہ اذن نہ ملے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اور اگر کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ، یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ یعنی یہ کہ خام خواہ یہ نہ سمجھو کہ چونکہ میں آیا ہوں تو میرا حق ہے کہ یہ صاحب خانہ جو ہے مجھے ریسیو کرے، مجھ سے بات کرے۔ اگر تو وقت طے کر کے آئے تھے تو بات اور ہے، تب تو تمہارا حق ہے کہ وہ تمہیں ریسیو کرے اور تم سے ملاقات کرے۔ اور اگر اچانک تم آ گئے ہو تو تمہارا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ لازماً تم سے ملاقات کرے، اس کا اپنا جو ابھی معمول ہے اس کی میں نہ معلوم وہ کس کام میں مشغول ہے۔ اگر کہا جائے لوٹ جاؤ لوٹ جاؤ، هو أزكىٰ لكم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ بات۔ واللہ بما تعملون علیم، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ، اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ صحابہ کرام قرآن مجید کے احکام پر پھر اس شدت سے عمل کرتے تھے کہ پھر قرآن مجید ہی کو اس کے اندر جو اور کو رعایت کا پہلو ہوتا تھا نمایاں کر کے بیان کرنا پڑتا تھا۔ کہیں یہ نہ سمجھ لے آدمی کو کاروباری جگہ ہے، کوئی دکان ہے، کوئی گودام ہے، اس میں بھی جب تک کہ اذن نہ ملے داخل نہیں ہو سکتے۔ لہذا یہاں پر اب اس کی وضاحت کر دی کہ اس کو اس حد تک نہ پہنچا دینا۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ، تمہارے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ ایسے گھروں میں، ایسی بلڈنگز میں داخل ہو جایا کرو کہ جو مسکونہ نہیں ہے، جس میں سکونت نہیں ہے، جس میں کوئی فیملیز جو ہیں ان کی رہائش نہیں ہے۔ فیہا متاع لکم، اس میں تمہارا ساز و سامان ہے، وہ گوڈاؤنز ہیں، آفسز ہیں، جو بھی ہو آج کل کی زبان میں۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو۔ بسا اوقات آدمی ظاہر کرنے کے لیے بہت متقی بن جاتا ہے اور دین کے کسی حکم پر اس حکم کی اصل منشا سے بھی زیادہ عمل کر کے دکھاتا ہے لوگوں کو۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ کے علم میں ہے کہ کس میں کیا نیت ہے، کیا ارادہ ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس طرح کی شدت نہیں کرتا۔ یہ تو ہوا باہر سے اندر داخل ہونے کے لیے استیزان۔ اب دیکھیے یہ پرائیویسی کس لیے ہے؟ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی گھر میں داخل ہو جائیں، صاحب خانہ جو ہے وہ کوئی اوریانی کی کیفیت میں ہو، یا یہ کہ بے تکلفی سے میاں بیوی جو ہے وہ کہیں بیٹھے ہو، یا کوئی اور معاملہ ہو، تو یہ تمام چیزیں بھی در حقیقت بہت سے مفاسد کا جو ہے راستہ ان سے کھل جاتا ہے۔ پرائیویسی اور اس کے اندر گویا کہ گھر کا ایک حجاب ہے، یہ گھر کے اندر کے پردے کا ذکر ہے کہ جو ہو رہا ہے، جس کا پہلا قدم یہ استیزان۔ اس استیزان میں مزید جو ہے گھر کے اندر بھی، یہ میں اب اگلی آیات آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، یہ جو اگلا گروپ ہے آیت نمبر 58 59، تین آیتیں تو اس مقام پر آئی تھی، 27ویں 28ویں 29ویں آیتیں سورہ نور کی جو استیزان سے متعلق ہے، مزید وضاحت کی گئی ہے۔ اور یہ اب آیات 58 و 59 ہے، 5 آیتیں قرآن مجید کی صرف استیزان پر آ رہی، گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت طلب کرنا، اور یہاں اب دو آیتیں آ رہی ہیں وہ گھر کے اندر بھی۔ اور ظاہر بات ہے گھر میں بھی کمرے ہیں، علیحدہ ہیں، کسی ایک کمرے میں جیسے حضور کے حجرات تھے، کوئی ایک زوجہ محترمہ کا حجرہ ہے، کوئی کسی دوسری کا حجرہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات، اہل ایمان لازم ہے کہ تمہارے غلام، تمہاری کنیزیں اور وہ بچے کہ جو ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں، وہ بھی 3 مرتبہ، 3 اوقات دن کے ایسے ہیں، دن رات کے، جن میں انہیں بھی اجازت لیے بغیر داخل نہیں ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت پھر کوئی ایسی کیفیت ہو جس کے اندر انسان کو
ثلاث مرات، وہ ثلاث مرات کیا ہیں؟ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے متصلاً قبل، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ، اور یہ ظہر کے وقت کا چونکہ عرب کی تہذیب میں رواج تھا، اس کے بعد یہ اسپین میں بھی گیا ہے، اور اسپین سے ہو کر اب یہ رواج جو ہے پورے ساؤتھ امریکہ میں ہے، قیلولہ، یہ دن کے وقت جو ہے تھوڑا سا سونا، یہ عرب کی تہذیب کا تو ایک لازمہ ہے۔ تو اس وقت بھی وہ لوگ جو ہے وہ ظہر کی نماز سے قبل ہو یا ظہر کی نماز کے بعد، یہ تو اپنے معمولات کے مطابق ظہیرہ، یہ ظہر کے وقت کا جو ہے اس وقت بھی آدمی بے تکلف ہو جاتا ہے، گھر میں کچھ اپنے پورے کپڑے نہیں پہنے ہوئے ہے، خواتین کا بھی معاملہ ایسا ہو سکتا ہے، تو فرمایا جب تم اپنے بڑے باہر کے کپڑے جو ہے بڑے کپڑے اتار دیتے ہو، جو بیرونی کپڑے ہیں، ظہر کے وقت، وَمِن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد، ثلاث عورات لکم، یہاں پھر اس لفظ کو نوٹ کیجئے، عورات، عورات چھپنے کی جگہ، یہ تین اوقات تمہارے خاص ایسے ہیں پرائیویسی کے، یہاں میں اب لفظ یعنی عورات کا ترجمہ پرائیویسی، اس لیے کہ یہی اوقات زیادہ تر ہوتے تعلق ذر و شوق کے، یا تو یہ کہ رات کو ظاہر اس میں عشاء کی نماز کے بعد سونے سے قبل، یا یہ کہ فجر کی نماز سے قبل آنکھ کھل گئی ہے، یا پھر ظہر کا وقت ہے، اس میں آدمی پرائیویسی چاہتا ہے، علیحدہ سوتا ہے، یا جو بھی معاملہ ہے۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، اب یہ کن کے بارے میں ہو رہا ہے؟ گھر میں جو خادم ہے، جو غلام ہے یا کنیز ہے، یا وہ بچے، وہ لڑکے، وہ بچے بچیاں کہ جو ابھی بالغ نہیں، لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، ان کے علاوہ تین اوقات کے علاوہ گھروں میں آنا جانا، اگر محلے کا بھی کوئی چھوٹا بچہ ہے وہ آ رہا ہے، گھر کے اندر کھیل رہا ہے، مختلف کمروں میں جائے، کوئی حرج نہیں، جو بھی ایک معاشرتی زندگی ہوتی ہے۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، تم ایک دوسرے پر آتے جاتے ہی رہتے ہو، ملنا جلنا ہے، کوئی کسی کے ساتھ بات کرنے جا رہا ہے، کوئی مشورہ ہے، کوئی اور گفتگو ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم الحکیم، اس طرح اللہ اپنے تمہارے لیے آیات کی اور تبیین کر رہا ہے، کھول کھول کر بیان کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ لیکن اب اگلی آیت دیکھیے، وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، جب تمہارے بچے جو ہے بالغ ہو جائے، فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تو چاہیے کہ وہ بھی اجازت لے کے داخل ہوا کریں کمروں کے اندر، جیسے کہ پہلے حکم دیا جا چکا ہے، یعنی جو استئذان کے احکام پہلے آ چکے ہیں آیت نمبر 28 تا 31 میں، اب وہی احکام کا اطلاق ہو جائے گا ان بچوں پر بھی کہ جو بالغ ہو گئے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ واللہ علیم الحکیم، اللہ تعالیٰ اس طرح تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کر بیان کر رہا ہے، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ یہ ہے استئذان کے احکام، جن سے کہ اندازہ ہوتا ہے، اور آپ کر سکتے ہیں اندازہ کہ کس قدر اہمیت ہمارے دین میں اس کو ہے کہ گھر کی پرائیویسی ہو، اور وہاں جو ہے بے دھڑک آمد و رفت نہ ہو، یہاں تک کہ بچوں کا معاملہ بھی جو ہے اس کے اندر بھی احتیاط رکھی جائے۔ اب میں نے کچھ احادیث جو ہے وہ نقل کی ہے، اور یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مولانا مودودی نے یہ کافی محنت کی ہے، اور مختلف احادیث جمع کر کے تفہیم القرآن کا جو حصہ سوم ہے، سورہ نور کی تفسیر جس میں ہے، اس سے میں یہ کچھ حدیثیں آپ کو ذرا جلدی میں سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو اس مسئلے کی بھی اہمیت کا اندازہ ہو جائے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور کے ایک غلام تھے جنہیں آپ نے آزاد کر دیا تھا، وہ فرماتے ہیں، اور یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اذا دخل البصر فلا اذن، یعنی یہ استئذان اس لیے ہے کہ نگاہ نہ پڑے، اگر باہر کھڑے ہوئے کہیں تانک جھانک کر رہے تو پھر اذن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر نگاہ ہی داخل ہو گئی گھر کے اندر کسی درز سے یا کسی اور جگہ سے، تو پھر اذن کا فائدہ کیا ہوا؟ اذن تو اس لیے ہے، استئذان کا حکم تو اس لیے ہے کہ یہ نگاہ نہ کہیں پڑ جائے اچانک۔ اسی طرح حضرت حذیل ابن شرحبیل کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر ہوا اور عین دروازے پر کھڑا ہو کر اجازت مانگنے لگا۔ حضور نے اسے فرمایا، ہاکذا عنک فانما الاستئذان من النظر، تم اس طرح کا رویہ اختیار نہ کرو کہ عین سامنے کھڑے ہو کر اجازت طلب کرو، فائدہ کیا ہوا؟ اصل میں تو اذن طلب کرنا اسی لیے کہ نگاہ نہ پڑے۔ اس سے بھی آگے چلیے، یہ بھی ابو داؤد کی روایت ہے، تیسری روایت، یہ اب نہ صرف یہ کہ گھروں میں کہیں نگاہ نہ پڑے، خطوط ان کی پرائیویسی، حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ بھی سنن ابی داؤد کی ہے، من نظر فی کتاب اخیہ بغیر اذنہ فانما ینظر فی النار، جو شخص اپنے بھائی کے خط کو پڑھتا ہے، نظر ڈالتا ہے اس میں اپنے بھائی کی اجازت کے بغیر،
یعنی یہ کہ وہ خط آپ کے نام نہیں آیا، آپ کے بھائی کے نام آیا ہے، نہ معلوم اس میں کیا لکھا ہوا ہے، خامخواہ تم اسے پڑھنے کی خواہش کرتے ہو، تو گویا کہ وہ آنکھ، اس کی آنکھ جو ہے اس وقت جا رہی ہے آگ کے اندر، فَإِنَّمَا يَنظُرُ فِي النَّارِ، وہ آگ میں اپنی نظر ڈال رہا ہے۔ اسی طریقے سے متفق علیہ روایت ہے، ذرا نوٹ کیجئے، بخاری اور مسلم شریف دونوں کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً ہے، حضور کا فرمان ہے، لو ان امرأ اطلع علیک بغیر اذن فخذفتہ بحصاۃ ففقعت عینہ ما کان علیک من جناح، اگر کوئی شخص تمہاری اجازت کے بغیر تمہارے گھر میں بے دھڑک آئے اور تم کنکری مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دو تو تم پر کوئی دیت نہیں، کوئی جرم نہیں، کوئی جنایت نہیں۔ یعنی یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ آنکھ پھوڑ دینے کا بھی تمہیں حق حاصل ہے اگر کوئی شخص اس طرح بغیر اذن لیے تمہارے گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں الفاظ ہیں، من اطلع دار قوم بغیر اذن ففقعوا عینہ فقد حضرت عینہ، یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ جس شخص نے جھانکا اب کسی شخص کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر اور اس نے اس کی آنکھ پھوڑ دی تو اس کی آنکھ کی کوئی دیت نہیں ہوگی، اس نے اپنی آنکھ ضائع کر دی۔ یعنی ویسے تو یہ کہ اگر کہیں کوئی شخص کسی کی آنکھ پھوڑ دے گا تو یا تو جواباً جو ہے ان العین بالعین اس کی آنکھ بھی پھوڑی جائے گی، اور یا یہ ہے کہ کم سے کم اسے کوئی نہ کوئی دیت دلوائی جائے گی اگر وہ دیت مانگنے پر قبول کرنے پر راضی ہو جائے۔ لیکن کسی نے اگر اس شکل کے اندر اپنی آنکھ پھڑوا لی ہے تو اس نے خود اپنی آنکھ ضائع کی۔ ایک اور روایت میں بھی یہ الفاظ نسائی کے اندر بھی ہے، فلا دیت لہ ولا قصاص، نہ دیت ہے نہ قصاص ہے، اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں جھانک رہا ہو اور وہ اس کی آنکھ پھوڑ دے تو نہ دیت ہے نہ قصاص ہے۔ سنن ابی داؤد میں حضور کا یہ معمول جو ہے منقول ہے کہ جب آپ کسی کے گھر جاتے تھے تو دروازے کے عین سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ ایک سائیڈ پر کھڑے ہو کر اور آپ اجازت طلب کیا کرتے تھے، اسی کی آپ نے تعلیم دی ہے۔ حضرت انس خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ایک شخص نے حضرت کے حجرے میں باہر سے جھانکا، حضور اس وقت ایک تیر ہاتھ میں لیے ہوئے تھے، آپ اس کی طرف اس طرح بڑھے جیسے کہ اس کے پیٹ میں بھونک دیں گے، یہ بھی سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ ایک شخص نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں اپنی ماں کے پاس بھی جاتے وقت اجازت طلب کروں؟ اب یہ دیکھیے وہ جو میں نے عرض کیا تھا گھروں کے اندر بھی استیذان ہے، ماں کے پاس جانے کے لیے بھی۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا میرے سوا ان کی خدمت کرنے والا کوئی اور ہے ہی نہیں، کیا ہر بار جب میں ان کے پاس جاؤں تو ان سے اجازت مانگوں؟ آپ نے فرمایا اتحب ان تراہا عریانۃ، کیا تم یہ پسند کرو گے کہ اپنی ماں کو ننگا دیکھو، عریا دیکھو؟ کیا پتا اس وقت کس حال میں ہے، کیا کہیں وہ غیر محتاط ہے، اس کپڑا کہیں وہ جو ہے ہٹ گیا ہے، تو تم یہ چاہتے ہو؟ یعنی اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے اچانک جانے کو اس شدت کے ساتھ منع فرمایا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے، علیکم ان تستاذنوا علی امہاتکم واخواتکم، اپنی ماں اور بہنوں کے ہاں جانے وقت بھی اجازت طلب کرو۔ بلکہ یہ کہ ابن جریر میں، یہ تو ابن کثیر کی روایت ہے، ابن جریر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کا اپنا یہ عمل منقول ہوا ہے کہ وہ جب اپنے گھر میں جاتے تھے تو وہاں بھی کھنگار کر کوئی اور اس طرح کا اشارہ کر کے کہ ان کی اپنی زوجہ جو ہے وہ بھی ان کو اندازہ ہو جائے کہ عبداللہ ابن مسعود اس وقت گھر میں داخل ہو رہے ہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آیا اور دروازے پر سے پکارنے لگا آلے جو کیا میں گھس آؤں، کیا میں گھس آؤں؟ اس پر حضور نے پھر اس کو بتایا کہ یہ طریقہ نہیں ہے، کنیز کو باہر بھیجا، جاؤ اس کو سکھاؤ، اس کو اس طرح اجازت کرنی چاہیے، طلب کرنی چاہیے، السلام علیکم ادخلوا، آپ پر سلام ہو، کیا میں داخل ہو جاؤں، کیا مجھے داخلے کا اذن ہے، اجازت ہے؟ اسی طرح ایک شخص حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے مرحوم والد کے قرضوں کے سلسلے میں حضرت کے ہاں گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے پوچھا کون ہے؟ میں نے عرض کیا میں ہوں۔ آپ نے 2-3 مرتبہ فرمایا میں ہوں میں ہوں میں ہوں، یہ میں ہوں کا کیا مطلب ہے؟ بیان کرو کہ تمہارا نام کیا ہے تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے، کوئی کیا سمجھے تمہارے میں ہوں کہنے سے، کوئی کیا سمجھے گا کہ تم کون؟ تو یہ انداز بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، کسی وقت سخت انداز میں بھی آپ سمجھاتے تھے، اگر نرم انداز سے پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر، تو تعلیم اور تربیت میں کبھی سخت انداز بھی اختیار کرنا پڑتا ہے۔ کلدہ ابن حنبل ایک کام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گئے اور سلام کے بغیر یوں ہی جا بیٹھے، آپ نے فرمایا باہر جاؤ، السلام علیکم کہہ کر اندر آؤ۔
کیونکہ اس آیت میں جو ہم نے پڑھا تھا حتیٰ تستانسوا وتسلموا علی اہلہا، یہ دو ہیں گویا کہ حکم کہ تم رضا حاصل کرو کسی گھر میں داخل ہونے سے پہلے گھر والوں کی، اور یہ کہ ان پر سلام بھیجو۔ حضرت عمر کے بارے میں سنن ابی داؤد میں روایت ہے کہ وہ جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو اجازت طلب فرماتے تھے یہ کہہ کر 3 مرتبہ کہ السلام علیکم یا رسول اللہ ایدخل عمر، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو، کیا عمر داخل ہو جائے، کیا عمر کو اذن باریابی ہے؟ اور حضور نے فرمایا اجازت لینے کے لیے 3 مرتبہ پکارو، 3 مرتبہ السلام علیکم کہو، اگر جواب نہ آئے تو واپس چلے جاؤ۔ یعنی یہ انتظار نہ کرو کہ ارجعو کہا جائے، ابھی ہم نے وہ آیت میں لفظ پڑھا تھا وَإِذْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر کہا جائے لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ، لیکن اگر 3 مرتبہ السلام علیکم کہہ کر، یا آج کے حساب سے آپ سمجھیے کہ 3 مرتبہ کال بیل دیجئے، لیکن وہ ایک بہت فوری یعنی وقفے کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، ذرا سا وقفہ ڈال کر، تاکہ اگر کوئی شخص کسی کام میں مصروف ہے، کوئی باتھ روم میں ہے، کوئی اور نہیں ہے جواب دینے والا، تو کتنا وقفہ تو ہو جائے، لیکن یہ کہ 3 مرتبہ آپ نے بیل دی ہے اور کوئی جواب نہیں آیا تو لوٹ جائیے، پھر بھی جواب نہ آئے تو واپس چلے جاؤ۔ اور یہ روایت بخاری کی بھی ہے، مسلم کی بھی ہے اور ابو داؤد کی بھی ہے۔ اور ایک اس سلسلے کی جو آخری حدیث ہے وہ بڑی پیاری ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رئیس ہے خزرج کے، ویسے سب سے بڑا رئیس تو وہ رئیس المنافقین تھا عبداللہ ابن ابی، لیکن اس کے بعد جو بھی مرتبہ تھا خزرج میں وہ حضرت سعد بن عبادہ کا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ان کے ہاں حضور گئے تو وہاں جا کر حضور نے 3 مرتبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر اجازت طلب کی، مگر اندر سے جواب نہیں آیا۔ تیسری مرتبہ بھی آپ نے فرمایا، پھر آپ واپس جانے لگے۔ پھر حضرت سعد اندر سے دوڑ کر نکلے اور انہوں نے کہا کہ حضور میں نے آپ کا پہلی مرتبہ بھی آواز سن لی تھی، لیکن یہ میں چاہتا تھا کہ آپ کی زبان مبارک سے میرے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ 3 مرتبہ جو ہے یہ الفاظ میرے حق میں ادا ہو جائیں، اس لیے میں انتظار کر رہا تھا۔ یہ ہے در حقیقت کہ جو محبت تھی صحابہ کرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کی ایک مثال۔ اب آگے چلیے، دوسرا مسئلہ ہے غزوہ بصر کا۔ یہ جو فرمایا گیا کہ گھر کے اندر داخل ہونے کے بعد جو ہم پڑھ رہے تھے آیات، ان کی طرف رجوع کریں۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اب یہ آپ نے دیکھا کہ بڑی طویل جو ہے یہ آیت ہے، اس میں سب سے پہلے ہمارے سامنے معاملہ آ رہا ہے غزوہ بصر کا، کہ گھر کے اندر داخل ہو کر انسان کو ایک تو اپنی نگاہ نیچی رکھنی ہے، اور نمبر 2 اس میں صقر کا تصور سامنے آ رہا ہے۔ ان دونوں کے حوالے سے بھی میں چاہتا ہوں کہ کچھ آیات جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں، کچھ احادیث آ جائیں۔ غزوہ بصر کس لیے، گھر کے اندر کس لیے؟ دیکھیے اس حقیقت میں پھر چاہتا ہوں کہ کھل کر بیان کر دوں، بھائی اور بہن چاہے انتہائی مقدس رشتہ ہے، لیکن بھائی بھائی ہونے کے ساتھ مرد بھی ہے، بہن بہن ہونے کے ساتھ عورت بھی ہے، لڑکی بھی ہے۔ وہاں پر بھی گھور کر دیکھنا، جو محرمات ابدیہ ہیں ان کو بھی گھور کر دیکھنا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ غزوہ بصر کا حکم جو ہے در حقیقت وہ گھر سے باہر کے لیے نہیں ہے، گھر سے باہر کے لیے تو حجاب کا حکم ہے، وہاں نگاہ نیچی کرنے کا حکم کے چیمانی دارد، سڑک پر آپ چل رہے ہیں تو وہاں غزوہ بصر کیسے کریں گے؟
اصل میں کیا ہے کہ گھروں کے اندر بھی بہرحال مرد اور عورت کے درمیان وہ پرائیویسی یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے کہ بہن بھائی بھی علیحدہ رہیں، وہ کہیں خلوت کے اندر رہیں۔ حتی الامکان اس کے اندر حفاظت کی ضرورت ہے، احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور آج کل جو کچھ ہو رہا ہے معاشرے میں، خود ہمارے معاشرے میں آج کل تو باپوں کے بارے میں جو خبریں آ رہی ہیں اخبارات میں چھپتی ہیں، اور جو بھی کچھ اس کی تفاصیل آتی ہے سامنے، وہ ان کے ہوتے ہوئے بھی پھر اگر انسان جو ہے ان چیزوں کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے تیار نہ ہو تو سوائے اس کے کہ اب انسان جو ہے وہ اپنی آنکھیں بند کرنے کے لیے کا فیصلہ کر چکا ہو، اور تو کوئی بات نہیں۔ تو اس میں غزل بصر سے مراد در حقیقت محرموں کے آپس میں مابین جو ہے یہ بھی کہ گھور کر دیکھنے والی بات نہ ہو، چاہے بہن ہے اور بھائی ہے، چاہے ان کے درمیان ظاہر بات ہے کہ کوئی بھی رشتہ مناکحت ہونے کا کبھی کوئی سوال نہیں۔ دوسرا مسئلہ سطر کا ہے۔ اس سطر کو میں چاہتا ہوں کہ اب آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ سطر اصل میں ہے کیا۔ سطر کے معنی بھی ڈھانپنے کے ہے۔ عورت بھی وہ شے کہ جس کو چھپایا جائے۔ تو فرمایا، حدیث میں آیا ہے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، مسند احمد کی ہے، سنن ابی داؤد کی ہے اور جامع ترمذی کی ہے، لا ينظر الرجل الى عورت الرجل ولا تنظر المرأة الى عورت المرأة۔ کوئی مرد کسی دوسرے مرد کی عورت کو نہ دیکھے۔ عورت سے مراد سطر یعنی اس کے جسم کا وہ حصہ جو چھپا ہوا ہونا چاہیے، اور کوئی عورت کسی دوسری عورت کے سطر کو نہ دیکھے۔ یعنی معاملہ مردوں اور عورتوں کے مابین تو بعد میں آئے گا، ابھی یہ ہے کہ مردوں کے لیے بھی یہ سطر کا تصور ہے کہ کوئی مرد دوسرے مرد کے جسم کے اس حصے کو نہ دیکھے جس کو ڈھانپنے کا حکم دیا گیا ہے، کوئی عورت دوسری عورت کے جسم کے بھی اس حصے کو نہ دیکھے جس کو ڈھانپنے کا حکم۔ اب آپ نوٹ کیجئے کہ مرد کا کون سا جسم کا حصہ ہے کہ جس کو ڈھانپے رکھنے کا حکم ہے۔ یہ بیہقی میں، سنن بیہقی میں اور دار قطنی میں یہ روایت موجود ہے، عورت الرجل ما بین سرتہ الی رکبتہ، مرد کا سطر اس کی ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، ناف کے اوپر سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک یہ مرد کا سطر ہے، یہ مرد کا عورت ہے، اس کے جسم کا وہ حصہ ہے جسے چھپا ہوا رہنا چاہیے، ڈھکا ہوا رہنا چاہیے۔ اس میں جو استثناء ہوگا صرف بیوی یا کنیز، ماملکت ایمانوں کو، اور تیسرے کوئی کسی وقت کوئی معالج ہو، جراح ہو، سوائے ان تین کے جسم کا یہ حصہ مرد کا یعنی ناف کے اوپر سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک یہ بالکل ڈھکا رہنا چاہیے، اس کو کھولنے کی اجازت نہیں۔ عورت کے سطر کا معاملہ مختلف ہے۔ اس میں اصل میں اس سے پہلے میں بھی الجھن میں رہا ہوں کہ بعض چیزیں بڑی ایک دوسرے سے متضاد میرے سامنے آتی تھیں، لیکن وہ معاملہ پوری طریقے سے واضح ہو گیا ہے۔ عورت کا ایک سطر ہے عورت کے لیے، عورت کے لیے عورت کا سطر وہی ہے جو مرد کا سطر ہے، یعنی ایک عورت جو ہے دوسری عورت کے جسم کے اسی حصے کو نہیں دیکھ سکتی کہ جو ناف سے لے کر اور گھٹنے کے نیچے تک ہے۔ بعض علماء کی طرف سے یہ بات آئی تھی تو میں حیران تھا کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اصل میں مرد کا اور عورت کا فرق اس اعتبار سے ہے سطر کا کہ مرد کا سطر تو ایک ہی ہے، دوسرے مردوں کے لیے بھی اور کسی اور عورت کے لیے بھی، عورت کے لیے ویسے بھی اس سے زیادہ سختی ہو جائے گی، لیکن عورت کے سطر کے احکام دو ہے۔ عورت کے جسم کا وہ حصہ کہ جو کسی دوسری عورت کو بھی نہیں دیکھنا ہے، وہ ہے وہی کہ جو مرد کے جسم کا حصہ ہے، یعنی ناف کے اوپر سے لے کر اور گھٹنے کے نیچے تک۔ باقی دوسرے مردوں کے لیے سطر ہے، چاہے وہ محرم ہو، چاہے باپ ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے کوئی ہو، اس کے لیے اس کے جسم کا سطر جو ہے وہ کیا ہے؟ مرد کے لیے، ہر مرد کے لیے، سوائے شوہر، سوائے معالج یا طبیب یا جراح کے، یہ جو بھی معاملہ ہے اس میں تمام مرد جو ہے چاہے محرم ہیں، ان محرموں کے لیے بھی عورت کا پورا جسم سطر ہے، سوائے چہرے کی تکیا اور دونوں ہاتھ کلائی کے باہر اور دونوں پاؤں ٹخنوں کے نیچے، باقی پورا جسم جو ہے عورت کا وہ سطر کیا ہے۔ یہ ہماری نشست جو ہے یہ بھی یہیں ختم ہو رہی ہے، ابھی یہ مضمون اگلی نشست میں جاری رہے گا۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔